غدیر کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اس غدیر کا مطلب کیا ہے؟ اس عید کا مطلب کیا ہے؟ یہ جشن کہاں سے آیا ہے؟ یہ جشن ہوا کیوں ہے؟ یہ جشن چلا کہاں سے ہے؟ کس زمانے سے چلا ہے؟ کیا یہ ابھی بیٹلے سے شروع ہوا؟ کیا یہ ابھی سنبھل سے شروع ہوا؟ کیا یہ مراد آباد سے شروع ہوا؟ کیا یہ 5 سال پہلے ہندوستان سے شروع ہوا؟ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ اس کا سب سے پہلے جشن کہاں کیا گیا ہے؟ کیا یہ کسی مولوی نے شروع کیا؟ کیا یہ کسی فقیر نے شروع کیا؟ کیا یہ کسی صوفی نے شروع کیا؟ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ کوئی ہے اس محفل میں جو بتائے گا؟ مجھے ہاتھ اٹھائے، کون بتائے گا؟ آپ تو سارے علی والے ہو نا، صرف دعویٰ ہے نا آپ کا علی کے لیے. بتاؤ کون بتائے گا اس پوری محفل میں ہاتھ اٹھا کر؟ میں زیادہ تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں. بتاؤ کون بتائے گا؟ ہے کوئی؟ آپ سے بڑا کوئی علی والا نہیں ہے. میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، نام کے علی والے نہ بنو. بنی امیہ کے ٹوکرے میں بہت سے نام کے علی والے تھے، اس طرح کے علی والے نہ بنو. اگر علی والا بننا ہے تو جناب قمبر و جناب مقداد کی طرح بنیے. ہے کوئی اس مجمع میں بے شک کرنے والوں؟ تم میں کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ علی کی بہنیں کتنی تھی؟ ہے مجھے کوئی بتائے کہ جناب حسین کے بچے کتنے تھے؟ کہاں پڑے ہوئے ہو تم؟ کن بھیڑیے کے پیچھے چل رہے ہو؟ میری باتیں بہت کڑوی ہوتی ہیں اور میں اس چیز کا بھی میرا عقیدہ ہے نہیں ہے کہ مجھے کل یہ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے، کل مجھے آپ سنیں گے یا نہیں سنیں گے. میں رزق اس سے لیتا ہوں جس کے در پر آ کر فرشتے روٹیاں لے کر کے جاتے ہیں. میری روٹیوں کا مختار نہ بیٹیا کا کوئی پبلک ہے، نہ یہ نیتا جی ہے، نہ آپ ہیں. میری روٹیوں کی مختار جناب سیدہ ہے. میری روٹیوں کے مختار مولا کائنات ہے. میری روٹیوں کے مختار امام حسین ہے. میری روٹیوں کے مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارا عقیدہ سنیے، محمد عباس صابری کا عقیدہ سنیے. تم کہتے ہو یہ غدیر کہاں سے چلا، ہم بتائیں گے. آئیے نا قریب. فتوے مت لگاؤ، ان کے قریب نہ جانا، ان کی باتیں نہ سننا، ایسے کپڑے والوں کے قریب نہ جانا، جس نے پیلے پہن لیے اس کے قریب نہ جانا، جس نے یلو پہن لیے اس کے قریب نہ جانا، جس نے فلا پہن لیا اس کے قریب نہ جانا. آئیے، محمد عربی کا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھی بات تمہارے زمانے کے پنڈت سے ملے تو اس کی بات کو سن لو، اور اگر وہ بات پوری کہہ رہا ہے تو وہی دفن کر دو، اچھی کہہ رہا ہے تو لے کے چلے جاؤ. عزیزان محترم، تم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، ملاؤں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں. مجھے بانی مجلس نے، مجھے بانی محفل نے میرے اوپر بہت سارے کنڈیشن لگائے ہیں. آپ نے ملاؤں کے خلاف نہیں بولنا ہے، آپ نے معاویہ کے خلاف نہیں بولنا ہے، آپ نے فلاں کے خلاف نہیں بولنا ہے. میرا معاویہ ماموں نہیں لگتا ہے، مجھے بھات نہیں لینا ہے، مجھے ملاؤں سے رزق نہیں لینا ہے. مجھے رزق دینے والا میرا مولا ہے، کوئی ملا نہیں ہے. جس کا رابطہ ہو. آئیے میں حدیث آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، ایک روایت آپ کی بارگاہ میں پڑھ کر سناتا ہوں. مجھے محمد عربی کا اسلام پسند ہے، مجھے مولا کائنات کا اسلام پسند ہے. میرے مولا ارشاد فرماتا ہے، اگر تمہارے دروازے پر، اگر تمہارے دروازے پر، اگر تمہارے گھر پر تمہارا دشمن آ جائے تو تمہیں اس کا بھی ادب کرنا چاہیے، تمہیں اس کا بھی اخلاق کرنا چاہیے. عزیزان محترم، بیٹلا کے لوگوں میں بہت کڑوا بولتا ہوں لیکن بہت سچ بولتا ہوں. آپ بتائیے، اگر میں آپ کے درمیان آیا ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں، میرے آپ کے اوپر کتنے فرائض ہیں؟ کیا فرائض ہیں؟ عزیزان محترم، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ یہاں پڑھا. بعد کربلا میرے اور آپ کے چوتھے امام سید سجاد جب کربلا کے بعد مدینے پہنچے تو کوئی محفل تھی، کوئی خوشی کا موقع تھا. آپ اپنے گھر کے دروازے پر کچھ تبرکات تقسیم کر رہے تھے. اسی لائن جو لائن لگی ہوئی تھی تبرکات لینے والوں کی، اسی میں ایک کربلا کا قاتل پہنچ گیا. وہ قاتل بیٹھ گیا. آپ تبرک تقسیم کر رہے ہیں، آپ تبرک دیتے 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 اس قاتل تک پہنچے. جیسے ہی اس قاتل کے قریب پہنچے، میرے مولا نے، میرے امام نے اس کو تبرک دیا، اس کو کھانا دیا، اس کو تحفہ دیا. جیسے ہی کھانا دیا تو میرے نورانی امام کے نورانی ہاتھوں کو ظالم نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا، مولا امام، آپ نے مجھے نہیں پہچانا. فوراً میرے امام نے اپنے ہاتھوں کو چھڑایا اور سیریا کی طرف رخ کر کے اپنی بہن سکینہ کے روزے کی طرف دیکھ کر کہا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو نے میری بہن کے تماچے لگائے، میں تجھے نہیں بھول سکتا. کہا،
مولا آپ کو یاد ہے، آپ نے مجھے پہچانا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ مجھے تبرک دے رہے ہیں، آپ مجھے کھانے کو دے رہے ہیں۔ سنیے محمدی اسلام، یہ ہے محمدی اسلام اور وہ ہے ملاؤں کا اسلام۔ میرے آقا کا نواسا کہتا ہے کہ یہ میرے نانا کا دین ہے، محمد کا دین ہے۔ اگر ہمارے دروازے پر کوئی قاتل بھی بھوکا آئے نا تو ہم اس کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ آپ کا مقام تھا کہ آپ نے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے تماچے لگائے، اور یہ ہمارا مقام ہے کہ آپ ہمارے گھر پہ سائل بن کے آئے تو ہم نے آپ کا بھی سوال کو پورا کیا۔ عزیزو، ایسے حسینی بنو، ایسے علی والے بنو۔ نہ کوئی کپڑے پہن کر علی والا بنتا ہے، نہ کوئی انگوٹھی پہن کر علی والا بنتا ہے، نہ کوئی کڑے پہن کر علی والا بنتا ہے۔ بہت کڑوا بولتا ہوں، یاد رکھنا، علی والا جو بنتا ہے نا اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہے۔ پہلی چیز اس کی ماں کا دامن کا پاک ہونا ضروری ہے، دوسرا علی والا بننے کے لیے قلب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ابھی ہمارے مولانا صاحب نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے آپ کو بتائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ تذکرہ ہے، یہ اہل بیت وہ ہے، ان کے قریب نجاست نہیں جا سکتی۔ جب اس دل کے اندر نجاست ہوگی، نجس لوگوں کا تذکرہ ہوگا، نجس لوگوں کی محبت ہوگی، تو کبھی علی کی محبت نہیں آ سکتی، کبھی سیدہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ اگر اس دل کے اندر، اس قلب کے اندر آپ کو علی کی محبت لانا ہے تو علی کے دشمنوں سے بیزاری کرنی پڑے گی، سیدہ کے دشمنوں سے بیزاری کرنی پڑے گی۔ جب تک ان کی سے بیزاری نہیں کرو گے تب تک علی کی محبت آپ کے دل میں نہیں آ سکتی۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں ہوا میں تیر پھینکنے کا عادی نہیں ہوں، اسلام کا اصول رہا ہے، پروردگار کا اصول رہا ہے۔ اللہ نے کلمہ پڑھوایا، آپ اسلام میں داخل ہوئے نا، کیا پڑھ کر کے داخل ہوئے؟ اللہ کو ایک مان کر۔ اسلام مولوی یہی تو بتاتا ہے نا کہ اللہ کو ایک مان لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، اس چیز کا نام اسلام نہیں ہے صوفی جی۔ اسلام اس چیز کا نام ہے، پہلے ہے لا الہ، سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کرنا، اس کے بعد کہتا ہے اللہ لا الہ، پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار، اس کے بعد کہو الا اللہ، اب کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اگر علی کو ماننا ہے تو علی سے پہلے جتنے دشمن علی کا لبادہ اوڑھ کر آئے ہیں پہلے ان کا انکار کرنا پڑے گا، تب علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد علی ولی اللہ تمہیں ہضم ہو سکتا ہے۔ علی ولی اللہ ایسے ہضم نہیں ہو سکتا۔ علی ولی اللہ کو ہضم کرنے کے لیے علی ولی اللہ کو جس نے مٹانا چاہا پہلے ان سے بیداری کرنی پڑے گی، اس کے بعد علی ولی اللہ تمہارے دلوں کے اندر ہضم ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں علی علی کرنے سے یہ ہو جاتا ہے۔ پہلے میں اپنی گفتگو پر آتا ہوں، یہ غدیر کہاں سے چلا ہے، یہ جشن کہاں سے چلا ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں؟ یہ کوئی 10 سال 20 سال 100 سال 50 سال 200 سال 400 سال پرانا جشن نہیں ہے، یہ 200 400 500 1000 سال پرانا جشن نہیں ہے، بلکہ یہ جشن اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تقریباً 1433 سال پرانا جشن ہے۔ کتنا؟ 1433 سال پرانا جشن ہے یہ جشن کہاں ہوا؟ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کر کے مکے سے نکلے۔ مکے سے جب نکلے تو مکے سے جب آپ 62 کلومیٹر چلے، 22 کلومیٹر جب آپ چلے تو ایک مقام آیا، وہاں پر ایک تالاب تھا، ایک گڈھا تھا، اس مقام کا نام تھا غدیر خم۔ آپ نے وہاں پر تمام صحابہ کو روکا، جو صحابہ آگے چلے گئے تھے، حاجی آگے چلے گئے تھے، ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے تھے ان کو آگے بلایا اور سب کو بلا کر کے اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ان کی جو سواریاں تھیں اونٹ، ان کو لے کر کے ان کا جو پالان تھا، اونٹ کا جو پالان تھا اس کو لے کر کے جمع کیا، کیونکہ اکثر اونٹ پر بیٹھنے والے جنگ بھی کرتے ہیں، اکثر اونٹ پر بیٹھنے والے بھاگ بھی جاتے ہیں۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، توجہ ہے آپ حضرات کی۔ اکثر اونٹ پہ بیٹھنے والے بھاگ بھی جاتے ہیں، اور وہ بیٹھنے والا ہو یا بیٹھنے والی ہو سب بھاگ جاتے ہیں، یہ علی کے مقابلے میں بھی آ جاتے ہیں۔ دیدار محترم، رسول نے سب سے پہلے جس پر بیٹھ کر بھاگنے والے تو ان کے پالان لیے، کہا جمع کر دو۔ ایک پالان رکھا گیا، دوسرا رکھا گیا، تیسرا رکھا گیا، بتایا گیا کہ سارے پالانوں کے اوپر پالان رکھتے گئے، ممبر بنایا گیا۔ رسول نے سارے چہروں کو دیکھا، سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد رسول اس ممبر پر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد رسول نے کیا عمل انجام دیا؟ رسول نے دائیں بائیں آگے پیچھے سب کو دیکھا کہ کوئی سویا ہوا تو نہیں ہے،
کوئی لیٹا ہوا تو نہیں ہے, کوئی غمگین تو نہیں ہے, سب کو دیکھا. چہروں کو دیکھنے کے بعد, پرکھنے کے بعد رسول اس منبر پر گئے. وہاں جانے کے بعد آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, قرآن کی ایک آیت پڑھی, اور آیت پڑھنے کے بعد پورے مجمع سے سوال کیا, کیا میں تمہاری بیویوں, تمہاری اولادوں, تمہارے مال, تمہارا نفس, کیا میں اس سب پر تم سے زیادہ آپ کا حاکم نہیں ہوں؟ تو پورے مجمع سے ایک آواز ہے, بلا یا رسول اللہ, آپ واقعاً ہمارے جانوں پر, ہمارے مالوں پر, ہماری اولادوں پر, ہر چیز پر آپ سب سے بڑے حاکم ہیں, ہمارے نفسوں پر آپ حاکم ہیں. یہ کام رسول نے کیا, اپنی مرضی سے کیا, اپنی مرضی سے یہ کام رسول نے نہیں کیا. یہ جو پورا کا پورا چلتا ہوا قافلہ رسول نے روکا نا, یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا. اب رسول منبر پر چڑھے, یہ جب سب سے عہد لے لیا, سب سے پیمان لے لیا, عہد و پیمان لینے کے بعد اب علی کو بلایا, علی کو منبر پر بلایا. تاریخ دو طریقے سے بتاتی ہے. طبقات ابن سعد کی جس نے شرح کی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول نے علی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا, اور دوسری تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول نے داہنے ہاتھ سے علی کا بایاں ہاتھ تھاما, اور تھام کر کے اوپر اٹھایا, اور اوپر اٹھا کر کے کہا, من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. عزیزان محترم, بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی, بلکہ رسول نے اس کے بعد حدیث کے جملے پڑھے, پروردگار جو اس علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا, جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھنا, جو اس سے نفرت رکھے تو اس سے نفرت رکھنا. اب عزیزوں مجھے بتاؤ, علی کو ہم جو مولا مان رہے ہیں, ہم اپنی طرف سے مولا نہیں مانتے. ہماری کیا اوقات ہے, ہماری کیا بساط ہے کہ ہم اپنی مرضی سے علی کو مولا مان لیں؟ یہ تو میرے آقا نے کہا ہے, یہ تو آدم کے امام نے کہا ہے, یہ تو شیش کے امام نے کہا ہے, یہ تو موسیٰ کے امام نے کہا ہے, یہ تو عیسیٰ کے امام نے کہا ہے, یہ تو میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے. اب عزیزو یاد رکھو, رسول کی بات سے علی کو مولا ماننا یہ رسول سے محبت و عبادت ہے, اور رسول کے کہنے پر علی کو مولا نہ ماننا یہ رسول سے بغاوت ہے. اب بیٹلا کے مومنوں, یہ آپ کا مقدر اور آپ کی مرضی ہے. علی کو مولا مان کر رسول سے محبت کر لو, یہ علی کو مولا نہ مان کر رسول سے بغاوت کر لو. آپ کی مرضی ہے, باغی بن جاؤ اور چاہے محب بن جاؤ, یہ آپ کی مرضی, آپ کا مقدر ہے. اگر آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ خیانت نہ کی تو آپ محب رہو گے, لیکن اگر خیانت کی ہو تو کبھی محب نہیں بن سکتے. یہاں تم اپنی مرضی سے تھوڑی آئے ہیں, یہاں تم اپنی کاوش سے تھوڑی آئے ہیں. عزیزان محترم, یہ تو میرے اور آپ کی جو ماں ہے نا, اس کے پاک دامن کی وجہ ہے, اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے ہیں. عزیزان محترم, جیسے ہی رسول نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, ایک بندہ مجمع سے نکلا, اس کونے میں جا کے کھڑا ہوا, کونے میں چلا. اس ظالم کا نام تھا حارث. کیا نام تھا؟ حارث. ہمارے یہاں بہت بچوں کے نام حارث رکھے جاتے ہیں, سفیان کے نام رکھے جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں کیا نام رکھ رہے ہیں. رحمان بھی بہت نام رکھے جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے رحمان کون ہے, یہ حارث کون ہے, یہ سفیان کون ہے. بہرحال موقع نہیں ہے. یہ بندہ مجمع سے نکلا, اس طرف گیا, اور جانے کے بعد اپنی داڑھی کو کھجانے لگا. اب یہ کچھ سوچ رہا تھا. مجمع میں اس کے ساتھی اور بھی تھے, وہ بھی اس طرف چلے گئے. جانے کے بعد گفتگو ہوئی کہ کس لیے آپ خاموش ہیں, کس لیے پریشان ہیں, کس لیے پریشان ہیں؟ کہ پریشانی کا کوئی سبب نہیں ہے, بس اتنی سی بات ہے کہ ہم نے بھی رسول کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں, ہم نے بھی رسول کے ساتھ روزے رکھے ہیں, ہم نے بھی رسول کے ساتھ عبادتیں کی ہیں. اگر جنت کے جوانوں کا سردار بنانے کی بات آتی ہے تو علی کے بچے, توجہ ہے آپ, اگر جنت کے جوانوں کے سردار بنانے کی بات آتی ہے تو علی کے بچے, اگر جنت کی عورتوں کی سردار بنانے کی بات آتی ہے تو علی کی زوجہ, اگر جنت سے کپڑے منگوانے کی بات آتی ہے تو علی کے بچے, اگر جنت میں کھانا پہنچانے کی بات آتی ہے تو علی کے بچے, علی کا در, اگر مباہلے میں جانے کی بات ہوتی ہے تو علی کے بچے.
ہمارا مقام کہاں آئے گا؟ ایک تو چیز محمد مصطفیٰ کے پاس بچی تھی ولایت، آج وہ بچی ہوئی تھی۔ ہم تو نہ جانے کب سے ایڑیے اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ یہ ولایت فلاں کو ملے گی، فلاں کو ملے گی، یہ ان کو بھی نہ ملی، یہ ولایت بھی علی کو مل گئی۔ یہ ولایت اب جیسے ہی یہ بندہ گفتگو کر رہا تھا، رسول نے دیکھا یہ بندہ رسول کے قریب آیا، اور آنے کے بعد رسول سے اس نے گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، آپ نے علی کو ولی بنایا ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے بنایا ہے؟ توجہ ہے آپ؟ اب یہ بندہ رسول کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا کیا رسول اللہ، یہ عمل آپ نے اپنی طرف سے انجام دیا ہے یا اللہ کی طرف سے انجام دیا ہے؟ تو کہا اس عمل کے بارے میں اگر گفتگو کرنا چاہتے ہو نا تو یہ وہ عمل ہے۔ اب یہاں سے مجھ پر ہو سکتا ہے فتویٰ لگے، اور ہم فتووں ستووں سے ڈرنے کے تو عادی نہیں ہیں، لیکن اگر ہم فتوے اور ستوے سے ڈرے نہیں تو ہمیں کوئی ایسے کام بھی انجام نہیں دینے چاہیے جس سے ہمارے مولا کے اوپر انگلی اٹھے۔ میرے اور آپ کے چھٹے امام جس کے آپ کنڈوں کی نیاز کھاتے ہو، ان کے پاس ایک بندہ آیا، آنے کے بعد کہا مولا میں آپ کا بہت چاہنے والا ہوں۔ کہا چاہنے والے ہو؟ تو تنور جلا ہوا تھا جس میں روٹی لگتی ہے نا، کہا اس میں کود جاؤ۔ اب وہ داڑھی کھجانے لگا، سوچنے لگا کہ تنور۔ اب مولا کے امام کے قریب میں ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کے چاہنے والے، امام نے ان کو اشارہ کیا کہ فلاں تنور اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اس میں کود گئے۔ اب یہ جو بندہ تھا دیکھنے لگا یہ تو عجیب معاملہ۔ مولا نے کہا ہمارے جو چاہنے والے ہوتے ہیں ان کے یہاں کنتو پرنتو اگر مگر ہمارے یہاں یہ نہیں چلتا، بس جو معصوم کی زبان سے جملہ نکلا فوراً لبیک، یہ چاہنے والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اور جو سوچنے لگ جاتے ہیں اگر مگر میں چلے جاتے ہیں، وہ اگر مگر میں پھر ڈگر پر چلے جاتے ہیں، نہ ان کا ٹھکانہ یہاں رہتا ہے نہ وہاں رہتا ہے۔ اب عزیزان محترم اس نے دعویٰ کہ میں چاہنے والا ہوں، کہا اس میں کیوں نہیں کودے، اس میں کیوں نہیں کودے؟ یا مولا ہمیں اس آگ سے ڈر لگتا ہے۔ کہ تو ہمارا چاہنے والا نہیں ہے، ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ اگر امام فرماتے اگر کوئی شخص میرے دادے حضرت علی کا نام لے کر آگ کو اٹھا لینا، آگ تو گل ہو سکتی ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے تو ہمارا ڈھونگی چاہنے والا ہے، صرف نام کا چاہنے والا ہے۔ عزیزو ایسے چاہنے والے بنو جب حسینیت پر کوئی بات آئے، جب مولائیت پر کوئی بات آئے، جب ولایت پر کوئی بات آئے تو فوراً تن من دھن سے آگے بڑھ جاؤ۔ ایسے نہیں کہ سوچنے کے لیے نیتا جی جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے، جی جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے، یہ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ کربلا آپ نے بہت پڑھا ہوگا۔ اب جیسے ہی یہ گفتگو ختم ہوئی تو مولا نے کہا، امام نے کہا اس کا نام جانتے ہو جو تنور میں گرا ہے؟ کہا مولا میں نہیں جانتا ہوں، کہ اس کا نام فلاں ہے، اس کو آواز دے، آواز دے کہ اس کو پکار۔ تو وہ تنور کے پاس گیا، تنور کے پاس جانے کے بعد بندے کا آواز، نام سے آواز لی، اس کو پکارا، بندہ باہر نہیں آیا، یہ مایوس ہوتا ہوا پھر آیا۔ مولا شاید وہ جل گیا، باہر نہیں آتا۔ کہ کیا کہا ہے؟ کہا میں نے فلاں کہہ کر کے پکارا ہے۔ کہا وہ ایسے تھوڑی آ سکتا ہے۔ کہا پھر کیا کہوں کہ ہمارے نام سے بلا کہ اے فلاں تجھے امام بلاتا ہے۔ بس یہ بندہ تنور میں گیا، تنور کے قریب جا کر کے کہتا اے فلاں تجھے امام بلا رہا ہے۔ بس یہ بندہ آگ سے باہر نکلا، امام کے قدموں میں اپنے سر لبیک امام۔ اب یہ بندہ دیکھ رہا تھا مولا اس کے تو کپڑے بھی نہیں جلے، مولا اس کے تو کپڑے بھی نہیں جلے، ہمارے ساتھ جو منسلک ہو جاتا ہے اس کے کپڑے کبھی نہیں جلتے، کہ رسول کے زمانے کی کوئی خبر ہے؟
کا اٹھاؤ بخاری کی 3 جلد، اٹھاؤ ترمذی کی 2 جلد، اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کی کملی حضرت عائشہ کو دی گئی کہ اس کو دھل دو. شام کا وقت تھا، حضرت عائشہ نے اس کو دھلا. دھلنے کے بعد وہ پانی سے بھیگی ہوئی تھی. رسول نے کہا میری کملی لا دو. حضرت عائشہ اس کملی کو لے کے تنور کے قریب گئی، آگ کے پاس سیک رہی تھی کہ یہ سوکھ جائے، لیکن وہ سوکھی نہیں. پھر آپ نے آگ کے اور قریب کیا، وہ پھر بھی نہیں سوکھی. جناب حضرت عائشہ نے اس کملی کو تنور میں اندر ڈالا، وہ تب بھی نہیں جلی. آ کر کے تنگ ہو کر رسول کی بزم میں پہنچی. یا رسول اللہ، آپ نے کملی دھونے کے لیے دی، میں نے کملی کو دھل دیا. آپ نے کہا کملی لے کر آؤ. میں کملی سکھا رہی تھی. کہا عائشہ سورج نہیں ہے. کہ یا رسول اللہ، میں اس کملی کو سورج میں نہیں بلکہ آگ سے سکھا رہی تھی. کہ پھر کیا ہوا؟ آگ کے قریب رکھی نہیں سوکھی، اور قریب لے کر گئی نہیں سوکھی. میں نے اس کملی کو تنور میں ڈال دیا، تب بھی نہیں سوکھی. یا رسول اللہ، یہ کملی کپڑے کی ہے کس چیز کی ہے؟ کہا عائشہ تو نہ پہچانے گی تو کون پہچانے گا؟ یہ کملی کپڑے کی ہے، لیکن یہ رسول کے کندھے پر رہتی ہے. اس لیے جو چیز رسول سے منسلک ہو جائے اس کو کبھی آگ نہیں چھو سکتی. یا رسول اللہ، یہ کپڑے کی بات ہے یا اور بھی بات ہے؟ کہا اگر 2000 سال کے بعد کوئی بیٹیا میں بیٹھ کر مجھ سے منسلک ہو کر آگ میں چلا جائے، پانی میں ڈوب جائے، نہ اس کو پانی